سر یہ کویشچن تھوڑا سا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن کافی دفعہ ہمیں ریکویسٹ آ گئی. ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے 12 سال ہو گئے شادی کو، 3 بچے بھی ہیں، ہسبینڈ 2 سال سے فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، گاڑی بھی دی ہوئی ہے، لیکن کوئی اور فرض ادا نہیں کر رہے، کوئی ایموشنل یا فزیکل سپورٹ بھی نہیں، ایون میرٹل ریلیشن بھی نہیں ہے. 3 دن لاہور میں ہوتے ہیں اور باقی گاؤں میں ہوتے ہیں، کوئی فیوڈل لارڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شہر میں ہوتے بھی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ وقت گزارے، انہیں گھر بالکل نہ آنا پڑے. تو اس حالت میں بہت ڈپریشن ہے اور فرسٹریشن بچوں پہ نکل جاتی ہے. اس حالت میں کیا کروں؟ حالت بھی ایسی ہے کہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ تم موو آن کر جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 بچے ہیں، میں 3 بچوں کے ساتھ کیسے موو آن کر جاؤں؟ موو آن کہاں کر جائیں؟ مطلب نہیں، مطلب اپنی کوئی نئی زندگی شروع کر لو، کیونکہ میں بالکل بھی تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ محسوس نہیں کرتا. وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ ریلیشن، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک آڈیو بھی بھیجا، پھر ٹیم کو بھی کافی دفعہ ریکویسٹ بھیجی، اب دوبارہ میں نے انہیں کہا ریٹن میسج بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کچھ اور زندگی شروع کر لو، میں بالکل بھی مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو اس حالت میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح کیا ڈیسیجن کروں لائف میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی بھی یعنی اکٹھے باہم رہنے کے چانسز نظر نہ آئے تو جبری طور پر اکٹھے رہنے کا جو فیصلہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آئے گا. اگر یہ فیصلہ اللہ کے حکم کا مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو نتیجہ کچھ اور آئے گا. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پہ اگر وہ یعنی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو اگر اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کریں گے تو ڈپریشن نہیں ہوگا. اللہ سے اجر کی امید رکھیں گی کہ ٹھیک ہے ان بچوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میرے سپرد امانت کی، اب میں اپنی زندگی کو دیکھوں یا بچوں کی زندگی کو، تو جو زندگی ان کے لیے زیادہ قیمتی ہے اس کو دیکھ لیں. اگر انہیں فیل ہوتا ہے کہ میں ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتی اور میرے ہسبینڈ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر یعنی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے پتہ نہیں ان کی ایج کیا ہے، تو یہ ہے کہ پھر موو کر سکتی ہیں. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ میں لک آفٹر کروں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اگر اجر پر فوکس کریں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گی تو ان کو اپنی انگزائٹی سے نکل آئیں گی. اور سر ہو سکتا ہے کہ شوہر بھی جس ڈائلیما میں ہے اس ڈائلیما سے باہر بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ڈائریکشنل ہو جائے گی نا، کہ انہیں پتا ہے کہ میں نے جو بھی اس وقت پہ وقت گزارا مجھے اس کا صلہ ضرور ملے گا. کیونکہ ابھی تو وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میں اگر شوہر کے لیے بیٹھی تو شوہر کو بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں تو شوہر کو کوئی پرواہ نہیں. میرے معاملات فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا دل تمہارے سے کیوں بند ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں زیادہ بول جاتی تھی تو تمہاری زبان کی وجہ سے میرا دل اس بات سے اچاٹ ہو گیا، میرا بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتا. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جو محبت کا مالک ہے نا اس کے آگے دعا کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. بہت زیادہ بہت افیکٹو دعا ہے، لیکن رزلٹ اسی وقت آئے گا جب اللہ کی تقدیر ہوگی. دوسری بات یہ کہ سم ٹائمز یعنی شیاطین بھی بہت زیادہ برا اثر ڈالتے ہیں. جب گھر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، جب آپ واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، شیاطین انتظار کرتے ہیں، تو ان کے اثرات سب سے زیادہ برا اثر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ رقیہ شریعہ بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سورہ البقرہ پڑھ بھی سکتی ہیں، لگا بھی سکتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر انہیں کسی کل چین نہیں ملتا تو استخارہ کر لیں کہ اس سچویشن میں کیا کر لوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی معاشرتی برائیاں یا رسومات جو غیر ضروری شادی بیاہ پہ یا فوتگی پہ جو ہم رسومات کرتے ہیں، تو اگر ہم پتہ ہونے کے باوجود وہ کرتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، ہم اس ڈر سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے،
تو کیا یہ اس میں ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی اور یہ رسومات کس حد تک؟ اسے ایمان تو نہیں کہتے نا، بے ایمانی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے ڈر کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے تو یہ شراکت نہیں ہے. شرکت جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا نا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. تو ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے، لوگوں کے ڈر سے بہت کچھ ہوتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، یعنی ایون بچپن سے بچوں کو جو ہے وہ اس بات کا عادی کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، پڑھا نہ تو پھر آپ پڑھو گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، آپ کپڑے نہیں بدلو گے تو لوگ کیا کہیں گے، کھاؤ گے نہیں، فلاں نہیں کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی لوگوں سے اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سوئچ اوور کریں گے نا، یعنی خوف تو ہے لیکن اس کو سوئچ اوور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر اور اس کو لاجیکلی سمجھے بغیر انسان سوئچ اوور نہیں کر سکتا. اور یعنی کس حد تک ہم یہ رسومات کر سکتے ہیں، جیسے شادی بیاہ پہ یا جہیز ہے، تو اس کی کیا لمٹ ہے؟ اصل میں رسم کے طور پر تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق بہت کچھ کر لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی لمٹ تو تب ہو کہ آپ جو ہے وہ کنسپچولی اگر دیکھیں کہ لمٹ تو تب ہو کہ جب ایک کام جو ہے وہ اس کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ثواب کی امید رکھیں، اس کا یعنی وہ سنت کے مطابق ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور آپ نے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے اور آپ اس کی ضرورت کی اپنے اکارڈنگلی کچھ چیزیں جو ہے وہ کچھ سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آخر اولاد ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایک سوسائٹی کے اندر پھر وہ ریس لگ جاتی ہے، اس ریس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ریاکاری سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ نیچرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اپنی یعنی اس کے جو انتظامات کیے تھے نا، آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا، تو حضرت فاطمہ کے لیے جتنی چیزیں پریپیئر ہوئی تھیں اس کے لیے اماؤنٹ حضرت علی لے کے آئے تھے. تو اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو انتظام کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ذمہ داری تو یہ ظاہر ہے کہ لڑکی والوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے. پیرنٹس تو اپنی قیمتی ترین متاع نکال کے تو دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ اگر کوئی سارا مال بھی لے جانا چاہے تو یہ تو نیچرلی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال میں ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اب تو اتنے سارے فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور استاد یہ جو نمبر آف فنکشنز ہوتے ہیں ہم سارے ہی ایسے ہیں اور ایسی خاندانوں اور گھرانوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ہم یہ سب پارٹیسپینٹ بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک تو چیز ہے کہ کہاں تک دے سکتے ہیں جہیز کی بات. انہوں نے چونکہ دینے کی بات کہی ہے نا، تو میں نے اسی کے اکارڈنگلی آنسر کیا ہے. اگر آپ جیسے فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو جو ہمیں مسنون طریقہ ملتا ہے نکاح کا، بے شک کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایکسیپٹنس میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی ہمارے اسلاف تو یوں کرتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کیا اور اس کو لڑکے کے گھر جا کے خود ہی چھوڑا ہے، نو بارات اینڈ نتھنگ ایلس. تو ان چیزوں کے چکر میں ویسے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. لیکن نیچرلی اگر آپ کے اہل خاندان جمع ہیں اور یعنی مل کے اگر کوئی سادگی کے ساتھ اگر نکاح کی کوئی تقریب ہو جاتی ہے، ولیمے پہ آپ زیادہ نسبتاً اپنے رشتہ داروں کو یا باقی لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سنگیت کرنا چاہیں، آپ مہندی کرنا چاہیں، آپ کوئی مایوں کرنا چاہیں فلاں، تو یہ نیکی برباد اور گناہ لازم، پیسہ بھی برباد ہے اور اللہ کے یہاں پکڑ بڑی سخت ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، یہ غیر اسلام ہے. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے اسی سے ریلیونٹ. میری شادی ہونے والی ہے، سبیحہ ہیں کوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ہدایت چاہیے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. یہ بڑا خوش آئند ہے کہ کوئی اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. خوش آئند تو ہے لیکن آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ریلیونٹ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ
مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ادر ٹائم اس کے اوپر زیادہ بات چیت. میں اگر صرف یہ بتا دوں کہ LMS ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, LMS.alnoor.pk, جو سن رہی ہیں وہاں پہ میرٹل میٹرز کے اوپر ایک پورا کورس اویلیبل ہے, میکے سے سسرال تک پورا ایک کورس اویلیبل ہے. تو اس ایک بہت بڑا ڈائلما ہے یہ, جو اچانک لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. آج ہماری ایک اسٹوڈنٹ, آپ ہی کی اسٹوڈنٹ ہے ایک, وہ ایک آرگنائزیشن بھی چلاتی ہیں اور تقریباً انہوں نے 15 سال پہلے آپ سے پڑھا تھا. تو آج صبح میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کسی پوڈ کاسٹ میں, تو انہوں نے آپ کے اس عورت کورس کا ذکر کیا. 2011-12 میں آپ نے کورس کروایا تھا لاہور میں, اور وہ جب ایکسپلین کر رہی تھی تو مجھے بھی بہت ساری میموریز ریوائز ہوئیں. انہوں نے کہا اس دور میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا پھر بھی لوگ ایسی کوشش کر رہے تھے, اور ہم نے رول آف اے ویمن کے اوپر آپ نے ایک عورت کورس کے نام سے 48 کریڈٹ آورس کا ایک کورس کروایا تھا, وہ بھی الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ تھا اپنے رول کو سیکھنے کے حوالے سے. تو آج الحمدللہ جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنی زواجی زندگی میں, تو اگر وہ چیز آج تمہیں سوشل میڈیا کے دور میں لگتا ہے ہر چیز اویلیبل ہے, اب شاید یہ کام شروع ہوا ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جیسے لوگوں نے اتنا زیادہ امپیکٹ ڈالا ہے ہماری زندگیوں پہ کہ ہم نے سیکھا, سیکھنے کے بعد اس کو برتا. تو الحمدللہ یہ سوال میں نے اس لیے لے لیا کہ ایک سوال آیا ہوا تھا, اور LMS کے اوپر الحمدللہ یہ بہت شاندار کورسز ہیں, کیونکہ جب شادی کی تیاری ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز, تو سب کو ہی پتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ دو انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ان کا آپس میں خاندانی طور پہ بھی تعلق جڑنا ہے, انہوں نے کیا رول پرفارم کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات, میں حج کرنے کے لیے گئی ابھی, یعنی میرا خیال ہے 24 میں 23 میں لاسٹ حج. اچھا, اب جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں میری ملاقات ہوئی کسی سے, تو انہوں نے کہا ہم یعنی سعودیہ سے ہمیں کو خاتون بھیجتی ہیں اور ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں, اور ہم آگے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ یہ کورسز کرواتے ہیں واٹس ایپ گروپس میں. تو وہ بہت زیادہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے, میکے سے سسرال تک. بڑا چھوٹا سا کورس ہے, لیکن یہ کہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پر بڑی اچھی گائیڈ لائن ہے, بہت سمپل اور بہت آسانی کے ساتھ. 13 ماڈیولز ہیں اس کے غالباً, نہیں اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے, بہت تھوڑے سے ماڈیولز ہیں, لیکن اٹ ہیلپس الحمدللہ.